وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال اللہ عز وجل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تمام تعریفیں، ہر قسم کی عزت و جلال، ہر طرح کی عبادات اسی خالق کائنات پروردگار عالم اللہ جل شانہ کے لیے زیبا و سزاور ہی، جس نے ہم تمام کو انسانوں میں پیدا کیا. اتنا ہی نہیں، امام الانبیاء محبوب الکبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں پیدا کیا. اتنا ہی نہیں، اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہو جیو دونوں جہاں کے سردار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں، دوستوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے آگے سورہ آل عمران اور سورہ توبہ سے 2 آیات تلاوت کر چکا ہوں. ان 2 آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی بندوں کے مالوں سے اور جانوں سے دین اسلام کے خاطر یہ لوگ کس طرح قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں گے، کس طرح ہونا چاہیے، اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اے لوگوں، تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو، ثواب کے درجے کو پہنچ نہ سکو گے جب تک کہ تم اپنے محبوب ترین چیزوں کو، اپنے چہیتے چیزوں کو، اپنے پیاری پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے. اللہ اکبر. اے لوگوں، تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو، ثواب کے درجے کو، اللہ کے رضا کے درجے کو پہنچ نہ سکو گے جب تک کہ تم اپنے محبوب ترین چیزوں کو، اپنے چہیتے چیزوں کو، اپنے پیارے چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے. اللہ اکبر. پھر دوسری آیت میں اللہ جل شانہ یوں فرما رہا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 111 111 میں یوں فرما رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بِأَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ. اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے مالوں کو، مومنوں کے جانوں کو جنت کے عوض میں، جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ اکبر. پہلی آیت میں کہہ دیا کہ تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو پہنچ نہ سکو گے جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں کو، اپنے پیاری چیزوں کو، اپنے چہیتے چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان نہ کرو گے. پھر سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے جانوں کو، مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ اکبر. اب کچھ بھائی، کچھ ماں بہنیں یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے پیاری چیزیں، ہمارا مال ہمارا پیارا ہے، ہماری جان ہم کو پیاری ہے، ہماری اولاد ہم کو پیاری ہے،
ان چیزوں کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہی ہم نیکی کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جانوں کو اور ہمارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو میرے محترم دوستو، ہم ہی جیسے انسان، ہم کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا ہے اسی طرح ان لوگوں کو بھی پیدا کیا تھا۔ ہم لوگوں کو جس میٹیریل سے اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے اسی طرح ہو بہو ہم کو مٹی سے پیدا کیا، ان کو لوہے سے پیدا نہیں کیا۔ ہم کو مٹی سے پیدا کیا، ان کو سونا چاندی سے پیدا نہیں کیا۔ ہم کو اور ان کو اسی طرح پیدا کیا۔ ان کو بھی ہم جیسے ذمہ داریاں ہوا کرتے تھے، ہم جیسے بیوی بچے بھی ہوا کرتے تھے، ہم جیسے تجارت کی ذمہ داریاں بھی ہوا کرتے تھے، جس طرح ہم کو آج کے دن ذمہ داریاں ہوا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورہ آل عمران کی آیت نازل ہونا ہی تھا۔ اصحاب رسول شہنشاہ کائنات کے غلام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر نکل کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے امام الانبیاء، اے محبوب الکبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ایک محبوب چیز، محبوب باغیچہ بیریہا نامی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیریہا نامی باغیچہ مدینہ منورہ میں ایک قیمتی، ایک ویلیوبل باغیچہ تھا، الحمدللہ ایک خوبصورت باغیچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو پہنچ نہ سکو گے جب تک کہ تم اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ تو میرا تمام چیزوں میں محبوب چیز یہ باغیچہ ہے، میں اس باغیچے کو اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا تعجب ہو کر کہا کہ اے ابو طلحہ انصاری، یہ تو بہت قیمتی، تم کو بہت کچھ فائدہ دینے والا باغیچہ ہے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، میں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں، دے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس باغیچے کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قرابت داروں میں تقسیم کرو۔ تو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ابو طلحہ رضی اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا اس باغیچے کو۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یوں آ رہا ہے، صحابی کا مکان بھی باغیچے میں ہی تھا، اندر بھی نہیں پہنچے، باہر ٹھہر کر اپنے بیوی بچوں کو اعلان کیا کہ اے تم باہر آ جاؤ، اے میرے بیوی بچوں تم باہر آ جاؤ، کیونکہ یہ باغیچہ اللہ کے راہ میں دے دیا ہوں آج سے، اس وقت سے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، آج کے دن ہم بھی اپنے بھائیوں کے، اپنے بہنوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقت نماز کے لیے، تھوڑا سا پیسہ اللہ کی راہ میں، تھوڑی سی قربانی، تھوڑا سا وقت اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنا ایمان، اپنا یقین، اپنا بھروسہ اس طرح بنائیں کہ یہ مال، یہ جان، یہ اولاد، یہ تمام ہمارے نہیں، یہ اللہ کے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں۔ جب اللہ کے راہ میں بھی خرچ کرنے کا وقت آ جائے، جب دنیا میں بھی ہماری خواہشات کے لیے خرچ کرنے کا وقت آ جائے، تو ترغیب اللہ کے راہ کو دینی چاہیے، فرسٹ پریفرنس اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے دینی چاہیے۔ وہی مومن، وہی مسلمان ہو سکتا ہے، سچا پکا مومن مسلمان وہی ہو سکتا ہے۔ مجموعۃ الرسائل صفحہ نمبر 30/2 میں اس حدیث کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب الکبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہے ہیں، اے حارثہ تم نے آج صبح کیسے کی؟ شہنشاہ کائنات کے غلام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ایک سچے پکے مومن کی طرح میں نے کی صبح آج۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، ہم جیسے ہی انسان ہی وہ بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کو کیا ہو گیا ہے؟
ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ آگے پیچھے ہو رہے ہیں اللہ کی راہ میں وقت دینے کے لیے، پیسہ دینے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے حارثہ، سوچ سمجھ کر کہنا کہ ہر چیز کی ایک سچائی ہوا کرتی ہے، ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ ایک سچے مومن کی طرح میں نے آج صبح کی۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ سوچ سمجھ کر کہنا، ہر بات کی ایک سچائی ہوا کرتی ہے۔ شہنشاہ کائنات کے غلام حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج کی ساری رات جاگتے ہوئے گزارا، سویا نہیں، تہجد گزاری میں اور کلام پاک کی تلاوت میں گزر گئی۔ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے، حرام کاریوں سے بچائے رکھا، اور میرا سارا دن یوں گزر رہا ہے، بھوک اور پیاس کے ساتھ گزر رہا ہے۔ روزے کے ذریعے، روزہ رکھنے کی وجہ سے میرا سارا دن بھوک اور پیاس سے گزر رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرا یقین اور ایمان کا حال وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ جل شانہ کے عرش کو میں نے اپنے آنکھوں سے کھلم کھلا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کے عرش عظیم کو میں نے کھلم کھلا دیکھ رہا ہوں۔ جنتیوں کے تعلق سے، جنت کے نعمتوں کے تعلق سے، جنت کے عیش و آرام کے تعلق سے، باغیچوں کے تعلق سے، نہروں کے تعلق سے میرا یقین اور ایمان کا عالم وہ ہے کہ میں نے گویا کہ جنتیوں کو جنت پہ عیش و آرام کرتے ہوئے، جنتیوں کو مزے لوٹتے ہوئے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے محترم دوستو یقین اور ایمان کا عالم۔ بغیر دیکھے کہ ایمان، اسلام، ایمان لانا اور یقین کرنا ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو باتیں حدیث اور قرآن میں بتائی جا رہی ہیں مگر ہمارے آنکھوں سے غائب ہے، وہ جنت کی کوئی نعمت کوئی نہیں دیکھا، جہنم کا عذاب کوئی نہیں دیکھا، مگر اس طرح یقین کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ شہنشاہ کائنات کے غلام اصحاب رسول حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، جہنم کے عذابوں کے تعلق سے، جہنمیوں کے تعلق سے میرا یقین اور ایمان کا عالم یہ ہے کہ میں دوزخیوں کو، جہنمیوں کو عذاب اٹھاتے ہوئے، چیخ و پکار کرتے ہوئے گویا کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، ہم بھی جیسے انسان تھے وہ بھی، حضرت انسان کی تقدیر، حضرت انسان کا مقدر دنیا پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، اللہ نہ کرے ہمارے مقدر میں اگر درخت کے نیچے ہی رہنا ہے، جھاڑ کے نیچے ہی زندگی بسر کرنا ہے، کتنے سال بسر کرو گے؟ کیا 1000 سال، 2000 سال، 100 سال؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ آخر کار یہ مصیبتیں، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں، یہ نقصانات ہم سے چھوٹنے والے ہیں، اور جس آرامیوں کے لیے، جس خوشیوں کے لیے، جس عیش و آرام کے لیے ہم حلال اور حرام کا خیال کیے بغیر اپنے بچوں کو بھی اسی روٹ میں ترقی کر رہے ہیں، یہ خوشیاں بھی، یہ فائدہ بھی، یہ بنگلے بھی، یہ کار، یہ حویلیاں، یہ عہدے، یہ مرتبے تمام ایک نہ ایک دن ہم سے چھوٹنے والے ہیں، کیونکہ موت آ جائے گی، ختم۔ اللہ اکبر۔ بنگلور کے آس پاس میں گزرا ہوا واقعہ آپ تھوڑا ہمت کے ساتھ سنیے۔ گزرا ہوا واقعہ، ایک میت کو مسجد کو ظہر کی نماز میں لانے کے لیے انتظام کیا جا رہا تھا۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا، اس میت کو اب نہیں لانا، عصر کی نماز میں لانا، کیونکہ اس کا لڑکا دوران سفر ہے، سفر میں آ رہا ہے، تاکہ اپنے والد کو دیکھ لوں، اپنے والد سے دیدار کر لوں، تڑپ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، ظہر میں لانے کے بجائے عصر میں لے کر آؤ۔ مگر میرے محترم دوستو، عصر کی نماز میں 2 جنازے آ رہے ہیں، ایک جنازہ نہیں۔ عصر کی نماز میں ایک جنازہ لانے کو امام صاحب نے کہا، ظہر میں نہیں عصر میں لاؤ، مگر عصر کی نماز میں 2 جنازے آ رہے ہیں۔ کس کے 2 جنازے؟ کیا اس میت کے لڑکے کا؟ نہیں، اسی امام کا جنازہ آ رہا ہے۔
جو امام نے کہا عصر میں لے کر آؤ اس میت کو، وہی امام بھی اس میت کے ساتھ ان کا جنازہ بھی، 2 جنازے مسجد کو لائے گئے۔ یہ ہے موت، یہ ہے موت میرے محترم دوستو۔ اللہ اس ممبر سے میں خیریت کے ساتھ اتروں یا میری اسی ممبر پہ میری روح قبض کر دی جائے گی، نہیں معلوم میرے محترم دوستو۔ یہ ہے موت، اس لیے ہر ہمیشہ تیار رہے، اللہ کے بلاوے کے لیے، خوشی سے جانے کے لیے، ہمت سے جانے کے لیے تیار رہیں۔ سوچ لے، ہر ہمیشہ جائزہ لے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کیا عمل کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے حقوق میں، اپنی تجارت میں، اپنے بچوں کی پرورش میں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اللہ کا حق ادا کرنے میں ہم کہاں تک ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، وقت قریب ہے، وقت مجھے ساتھ نہیں، صرف ایک واقعہ سنن نسائی میں موجود، یہ واقعہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا، ایک کھیڑے والا آدمی۔ غور کیجئے میرے محترم، تو غور کیجئے، ایک نو مسلم کا ایمان کیا ہے، اس کے قربانیاں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ دیا سورہ آل عمران میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے درجے کو پہنچ نہ سکو گے جب تک کہ اپنے چہیتے چیزوں کو، اپنے پیارے چیزوں کو، اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے۔ تو میرے محترم دوست، ایک نو مسلم کی قربانیاں دیکھیے، ایک نو مسلم کا ایمان دیکھیے، اس کا جذبہ دیکھیے۔ کھیڑے سے آیا، کہاں سے آیا، اس کے بیوی بچے کہاں ہے، اس کے رشتہ دار کہاں ہے، وہ کون سے محلے والا نہیں معلوم، خدمت میں آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور اسلام قبول کر لیا، وہیں پر رہ گیا۔ پھر ہجرت کا موقع آیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، تو بھی ہجرت کرے گا ہمارے ساتھ، مدینہ منورہ، کہاں کا مکہ، کہاں کا مدینہ، وہیں پر سیٹل ہو جانا ہے تقریباً، اسی ارادے سے ہم جا رہے ہیں۔ وہ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں آپ لوگوں کے ساتھ آ جاؤں گا۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اصحاب اکرام کو اس نو مسلم کی ذمہ داری دی، تم خیال کرتے رہنا، نظر رکھنا اس نو مسلم پر، کیا ضرورتیں پیش آتے ہیں، کیسا حال ہوتا ہے، کیا ہے، کہاں ہے اس کے بیوی بچے، کون سے گاؤں سے آ گیا ہے، مکہ نہیں مدینہ کو بھی آنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، الحمدللہ ہجرت ہو گئی، دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کا معاملہ چالو ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے درمیان جنگ چل رہی تھی، جنگ چلی تھی، یہاں تک کہ مسلمان غالب آ گئے الحمدللہ، اور دشمنوں کے جو بھی مال، جو بھی جائیداد ہوتے ہیں، جو بھی بکریاں ہوتے ہیں، وہ مال غنیمت کہلاتا ہے وہ مال، اور اصحاب کرام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے وہ جائز ہے مال غنیمت۔ وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے اندر پورا حصہ لگایا تمام اصحاب کرام کو، اور وہ نو مسلم بکریاں چرانے کے لیے گیا تھا۔ غالباً اللہ کے رسول و اصحاب کرام کی بکریاں تھے، وہ چرانے کے لیے جنگل و بیابان میں گیا تھا۔ وہ آنے کے بعد اصحاب کرام اس تحفے کو ان کو عطا کر دیا۔ اے نو مسلم بھائی، یہ آپ کا حصہ ہے۔ کہاں کا حصہ، کیا حصہ، یہ کیسا حصہ، تعجب ہو گیا وہ نو مسلم۔ اللہ اکبر۔ اور کیجئے میرے محترم دوستو، وہ بھی ہم جیسا انسان، اس کو الگ میٹیریل سے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ، پھر وہ انسان ویسا کیوں؟ ہم بھی انسان ہی، ہم بھی مسلمان ہی، ہمارے باپ بھی مسلمان، ہمارے دادا بھی مسلمان، ہمارے پردادا بھی مسلمان، پھر ہم کیوں، ہمارا حال ایسا کیوں؟ حلیے میں خلاف ورزی، لباس پہننے میں اسلام کی خلاف ورزی، تجارت میں خلاف ورزی، بیوی بچوں کی پرورش میں خلاف ورزی، لین دین میں خلاف ورزی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم دوستو، تعجب ہونے لگا، یہ کہاں کے بکریاں، کہاں کا حصہ، کون دیے، کئی کو دیے؟ تو اصحاب اکرام نے کہا بھائی تو یہ تو مال غنیمت ہے، دشمنان اسلام چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ہمارے لیے یہ حلال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ بنایا ہے، یہ تیرا حصہ ہے۔ میرے محترم دوستو، ان بکریوں کو لے کر، اس حصے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا وہ نو مسلم، وہ نیا مسلمان۔ آج کے دن کوئی عالم اگر حلال کو حرام کر دے، حرام کو اگر حلال کہہ دے تو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمت نہیں ہے لوگوں میں ہمت نہیں ہے۔ کیا مولوی صاحب یہ چیز تو ناجائز نا، تم جائز بول کر بول دیے؟ نہیں، 100 آدمی میں اگر ڈاؤٹ آ گیا تو ایک آدمی مشکل سے ہمت کرتا ہے، پوچھنا چاہیے، کوئی بات نہیں، سنت ہے یہ اصحاب اکرام کی،
وہ نو مسلم وہاں جا کر کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بکریاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکریاں تیرا حصہ ہے مال غنیمت میں سے۔ تو غور کیجئے مرما، اس کی ہمت دیکھیے، اس کی دلیری، اس کا جذبہ، اس کی قربانی کا انداز۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ان بکریوں کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا؟ کیا اسی ارادے سے میں نے اسلام قبول کیا؟ یہ بکریوں کی وجہ سے میں اس لیے اسلام قبول کیا کہ دشمن کی تلوار مجھے یہاں پر لگ جائے، میں شہید ہو جاؤں، میں مر جاؤں اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر، اس لیے میں نے اسلام قبول کیا، تم بکریاں دے رہے ہیں مجھے۔ غور کیجئے میرے محترم دوست، غور کیجئے میرے محترم دوستو، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے۔ اگر ابھی ہمارے لیے اگر اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے تو الحمدللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نوجوان کے لیے، اگر تو صدق دل سے اگر یہ بات، یہ وعدہ، یہ خواہش اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ وقت ضرور لائے گا۔ میرے محترم دوستو، اس نوجوان، اس نو مسلم کی خواہش کے مطابق پھر سے جنگ چالو ہو گئی دشمنان اسلام اور مسلمانوں کے درمیان۔ اس جنگ میں لنگی تلوار لے کر دشمنان اسلام سے وہ نوجوان، وہ نو مسلم لڑتے لڑتے یہاں تک کہ دشمن کی تلوار وہ جیسا آرزو کر رہا تھا، تمنا کر رہا تھا، ارادہ کر رہا تھا، خواہش کر رہا تھا، اسی کے مطابق تلوار یہاں پر لگ گئی اور اسی وقت وہ اللہ کا پیارا ہو گیا، شہید ہو گیا۔ غور کیجئے میرے محترم دوستو، حقیقی تڑپ، حقیقی خواہش، حقیقی ہمت جو ہوگی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے لیے راستے ہموار کرے گا۔ اگر ہم ڈپلیکیٹ ہوں گے، اوپر ایک اندر ایک، دل میں تو اللہ کے لیے، دل میں تو ہمارے کو بہت بڑا نمازی سمجھ جائے لوگ، پرہیزگار سمجھ جائے، ارے ہم کو بہت بڑا سخی سمجھ جائے، اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا سمجھ جائے لوگ، اس ارادے سے کرنے لگے۔ دل وہ ہوتا ہے، اوپر سے تو نظر آتا ہے کہ بہت بہترین عمل کر رہا ہے آدمی، نہیں میرے محترم دوست، ہر عمل اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے، اخلاص ہو ہر عمل میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے، اللہ سے جزائے خیر کے لیے۔ محترم دوستو، جمعہ کا خطبہ ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، تھوڑا 2-4 منٹ زیادہ لے لیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایک اور نیک بنائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جس طرح دین اسلام پر عمل کرنے کا حق ہے، ہو بہو اسی طرح عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وآخر